شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مدینے کے افق سے بہت دور سورج چلتے چلتے رک گیا۔ سپیدہ سحر کے انتظار میں اہل مدینہ کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ لوگ حیران و پریشان بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کی رات کتنی طویل ہو گئی ہے۔ تہجد کی نماز ادا کرنے والے کب کے اپنے معمولات سے فارغ ہو چکے۔ بچے کئی بار سو کر جاگے اور جاگ کر سوئے، لیکن رات ہے کہ ختم ہونے کو نہیں آتی۔ لوگ عرض و مداح کر ہی رہے تھے کہ آسمان کا دروازہ کھلا، پروں کی آواز فضا میں گونجی۔ پلک جھپکنے پر جبرائیل امین سامنے کھڑے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرش کے سب سے اونچے کنگرے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کے قبضے میں سورج کی بھاگ دوڑ ہے۔ حضرت بلال کی آواز سن کر وہ مدینے کے افق پر سورج کو آگے بڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔ آج وہ اب تک انتظار میں ہے، تاہنوز مدینے سے اذان کی آواز عرش تک نہیں پہنچی۔ ارشاد فرمایا، اذان تو ہو گئی، البتہ بلال نے اذان نہیں دی ہے۔ کچھ لوگوں کی درخواست پر آج سے ایک خوش الحان موزن مقرر کیا ہے۔ جبرائیل نے عرض کیا، دل کے عشق و اخلاص کی جس گہرائی میں اتر کر حضرت بلال اذان دیتے ہیں، یہ انہی کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرش تک پہنچنے کی پرواز سوائے ان کی آواز کے اور کسی کو اب تک حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ اس لیے جب تک وہ اذان نہیں دیں گے، مدینے کے افق پر سحر کا اجالا نہیں پھیل سکے گا۔ حضرت روح الامین کی درخواست پر حضرت بلال کو اذان کہنے کا حکم دیا گیا۔ جو ہی اذان کے کلمات فضا میں گونجے، رات کی سیاہی چھٹنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف صبح کا اجالا پھیل گیا۔ اس دن ہر کہو ماں پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو گئی کہ عشق رسالت نے حضرت بلال کا مقام کتنا اونچا کر دیا ہے، اور یہ فیضان نبوت کے بل پر ایک نیف و نزار غلام کی آواز میں کس قیامت کی توانائی پیدا ہو گئی ہے۔ حضرت بلال کے جگر میں عشق کے سوز و گداز کا وہ دردناک منظر تاریخ کبھی فراموش نہ کر سکے گی۔ جب جان عالم نے ظاہری دنیا سے پردہ فرما لیا تو حضرت بلال کے شوق کی دنیا اجڑ گئی۔ ہمیشہ کے لیے زندگی کی امنگوں کا خاتمہ ہو گیا۔ دیوانہ وار مدینے کی گلیوں میں راستہ چلنے والوں سے اپنے محبوب کا پتہ پوچھتے پھرتے۔ عہد رسالت کے بیتے ہوئے دن یاد آ جاتے تو آنکھوں سے خون حسرت ٹپکنے لگتا۔ کبھی کبھی ان سے رکت انگیز آہ فغان سے اہل مدینہ کے دل ہل جاتے۔ بالآخر ہجرت و فراق کا صدمہ تاب ضبط سے باہر ہو گیا۔ ایک دن سوگوار اٹھے اور ملک شام کی طرف چلے گئے اور حلب میں سکونت اختیار کر لی۔ ایک دن ذرا سی آنکھ لگ گئی تھی کہ قسمت بیدار نے انہیں آواز دی۔ پلٹ کر دیکھا تو طلت زیبائے رسول سے سارا گھر منور تھا۔ چہرہ انور سے تجلیات کی کرن پھوٹ رہی تھی۔ ارشاد فرمایا، بلال، تم ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، کیا تمہارے دل میں کبھی ہماری ملاقات کا شوق پیدا نہیں ہوتا؟ خواب سے اٹھے تو ان پر ایک عجیب رکت انگیز کیفیت آ رہی تھی۔ آنکھیں اشک بار تھیں اور زبان پر لبیک یا سیدی کا نعرہ تھا۔ اسی وقت افتاء خزاں مدینے کی طرف چل پڑے۔ جذبہ شوق کے اضطراب میں شب روز چلتے رہے۔ مدینہ جب قریب آ گیا تو دل کا حال قابو سے باہر ہو گیا۔ پہاڑوں، صحراؤں اور وادیوں سے پچھلے دور کی بہت سی یادیں وابستہ تھیں، ایک ایک کر کے حافظے میں تازہ ہونے لگی۔ چند قدم آگے بڑھے تو سامنے مدینہ چمک رہا تھا۔ اچانک سیلاب کا بند ٹوٹ گیا۔ شدت غم سے کلیجہ پھٹنے لگا۔ بے ساختہ منہ سے ایک چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ کچھ دیر بعد سکون ہوا تو اٹھے، دیوانہ وار زار و قطار روتے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی اہل مدینہ میں ایک شور ماتم بلند ہوا۔ چاروں طرف سے جانے نثاروں کی بھیڑ لگ گئی۔ پھر وہ عالم احاطہ تحریر سے باہر ہے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب کے روضہ پر حاضر ہوئے، روتے روتے ہجکیاں بن گئیں۔ غم سے سینہ دہکنے لگا۔ تربت انور کے سامنے پہنچے ہی ضبط کا پیمانہ چھلک اٹھا۔ چیخ مار کر زمین پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ اسی عالم میں لوگ انہیں اٹھا کر لے گئے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا تو کئی دن یا محمد کا نعرہ بلند کرتے رہے۔ جب تک مدینے میں رہے، عشق و محبت کی دنیا اتھل پتھل ہوتی رہی۔ ایک دن لوگوں نے اذان دینے کے لیے اصرار کیا تو آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ فرمایا، وہ زمانہ پلٹ لاؤ جب میرے سرکار مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور میں شہادت کی انگلیوں سے ان کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ جواب سن کر جب لوگ مایوس ہو گئے تو شہزادہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار میں حاضر ہوئے۔
لوگوں کو یقین تھا کہ شہزادے رسول کی بات حضرت بلال کبھی بھی نہیں ٹالیں گے۔ بالآخر سیدنا امام علی مقام کے اصرار پر حضرت بلال اذان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ جس وقت مینار پر کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ اکبر کہا تو سارے مدینے میں ایک کہرام مچ گیا۔ لوگوں کے دل ہل گئے۔ آہو فغان سے ہر گھر میں قیامت کا منظر برپا ہو گیا۔ پردہ نشین عورتیں جذبہ بے خودی میں گھروں سے باہر نکل آئیں۔ کم سن بچے اپنے والدین سے پوچھنے لگے، حضرت بلال تو آ گئے، ہمارے آقا کب تشریف لائیں گے؟ اذان دیتے ہوئے جب حضرت بلال کلمہ شہادت پر پہنچے تو حالت غیر ہو گئی۔ حسب معمول انگلیوں کا اشارہ کرنے کے لیے نگاہ صحن مسجد کی طرف اٹھ گئی۔ حضرت بلال کی یہ پہلی اذان تھی جب حضور کا چہرہ انور سامنے نہیں تھا۔ ایک عاشق دلگیر اس دردناک حالت کی تاب نہ لا سکا۔ فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی اور حضرت بلال بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ پھر مدینے میں ایک شور محشر برپا ہوا۔ پھر عشق کی دبی ہوئی چنگاری جاگ اٹھی۔ پھر ہجر رسول کا غم سینوں میں تازہ ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد بہت دنوں تک اہل مدینہ کی پلکیں بھیگی رہیں۔ حضرت بلال جب تک مدینے میں رہے دل کا زخم رستا رہا۔ غم فراق نہیں ضبط ہو سکا تو کچھ دنوں کے بعد ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ آہ کتنی رقت انگیز کہانی ہے ایک حبشی نژاد غلام کی، جس کے تن کی سیاہی غلاف کعبہ میں جذب ہو گئی، جس کے دل کا نور عرش کی قندیل نے مستار لے لیا، جو اپنے نفس کے اعتبار سے غلام تھا لیکن حسب ملت اسلام کا آقا کہلایا۔ اے خوش نصیب کہ عشق رسالت کے فیضان نے ایک غبار معیشت کو کائنات کے دل کی دھڑکن بنا دی۔